یا رسول اللہ وعلا علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، حفاظ کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ مالک کریم نے ہمیں آج مل بیٹھ کے اس پاکیزہ محفل میں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب ذی وقار، بڑی خوشی ہوئی، پہلی مرتبہ اس ادارے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کا ذوق اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، مزید برکت عطا فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد مہروی صاحب کو کہ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ ادارہ اپنے عروج کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ کریم اس ادارے کی انتظامیہ کو، اہل علاقہ کو مزید برکتوں سے نوازے۔ اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے حفظ مکمل کیا اور آج جن کی دستار بندی بھی ہے۔ احباب ذی وقار، تعلیم دنیا داری کی اچھی ہوتی ہے، انسان ڈاکٹر بن جائے، پی ایچ ڈی اسکالر بن جائے، کوئی پروفیسر بن جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے یا عالم دین بن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جو ڈگریاں ہیں، دنیاوی ڈگریاں، ڈاکٹر کی ڈگری ہوگی، پروفیسر کی ڈگری ہوگی، کوئی اور ڈگری لگا لیں، جب بندہ چلا جاتا ہے یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، ایک اور دو کچھ ڈگریاں ایسی ہیں، حفظ قرآن کی ڈگری یا عالم دین کی ڈگری، جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ بندے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، جس کا بیٹا عالم دین میں کوشش کرے، جن کو رب نے بیٹے دیے ہیں، اگر وہ نہ دیتا تو پھر بھی اس سے کون پوچھنے والا تھا۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، بیٹے دیے یا بیٹی دی ہے، تو کوشش کریں انہیں دین کا محافظ بنائیں، انہیں دین کا چوکیدار بنائیں۔ اس کی اہمیت کا پتہ تب آپ کو چلے گا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا عالم دین ہے۔ اگر اللہ نے بیٹے دیے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنا، ایک کو پروفیسر بنا دے، لیکن کوشش کر ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے، ایک بیٹے کو عالم دین بنا دے۔ جب وہ قرآن پڑھتا جائے گا، جب وہ حدیث کا سبق پڑھتا جائے گا، قبر میں تیرے لیے صدقہ جاری ہے۔ تو یہ نیت کر لینی چاہیے، اچھی نیت ہے، نیت کرنی چاہیے کہ اگر اللہ کو تمہیں بیٹا دے، اولاد کی نعمت سے نوازے، تو آپ کا یہ ادارہ اچھا ادارہ ہے۔ حفظ کی نسبت سے اپنے بچوں کو اس میں لازمی داخل کروائیں۔ بہرحال اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا، اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ یہ رب کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ وہ کوئی جانور بنا سکتا تھا، کیڑا مکوڑا بنا سکتا تھا، یہ اس کا ہم پر احسان ہے، اس کا ہم پر کرم ہے۔ اس نے ایک جانور کو بھی تخلیق کیا ہے، اس میں بھی روح پھونکی ہے، ایک انسان بنایا ہے، لیکن جانور کو شعور نہیں ہے، نہ اٹھنے کا پتہ ہے، نہ بیٹھنے کا پتہ ہے، نہ کسی اور چیز کا شعور ہے، لیکن ہم انسان ہیں۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ ہم اگر اپنی صورت کو دیکھیں، رب نے ہمیں کتنی پاکیزہ صورت عطا کی ہے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے۔ یہ رب کا ہم پر کرم ہے، اس کی خاص عنایت ہے۔ اگر رب نے ہمیں یہ شعور دیا ہے، اگر شعور کی زندگی سے ہمیں نوازا ہے، چلنے کے لیے ہمیں پاؤں دیے ہیں، اگر نہ دیتا تو اسے کون پوچھنے والے تھا؟ وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے، وہ لوگ بھی ہیں جن کو رب نے آنکھوں کا نور عطا نہیں کیا۔ ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں جو نابینا ہوتے ہیں، اس کائنات کے اندر آئے بھی ہیں، لیکن کائنات کی رنگ رگینیاں دیکھے بغیر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن رب کا ہم پر احسان ہے،
رب نے ہم پر کتنا کرم کیا، دیکھنے کے لیے آنکھوں کا نور دیا، کام کرنے کے لیے رب نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، رب نے ہمیں اتنا شعور بخشا ہے۔ پھر رب قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان ہم نے تمہیں عام نہیں بنایا، فرمایا تحقیق ہے انسان ہم نے تمہیں اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے، یہ رب کا ہم پر احسان ہے۔ لیکن ہم بھول چکے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم دنیا داری میں اس طرف مستغرق ہو چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں اس دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ انسان جو رب نے شاہکار بنایا ہے، یہ شاہکار بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر سب سے بڑا کرم یہ کیا اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ وہ ہندو بھی بنا سکتا تھا، عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، ہم نے فریاد نہیں کی، ہم نے دعا نہیں مانگی، یہ رب کا کرم ہے، اس نے انسان بھی بنایا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا بھی کیا ہے۔ پھر سب سے بڑا کرم یہ کیا انسان بنانے کے ساتھ ساتھ، مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ رب نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ بڑے بڑے نبی التجا کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، مالک اپنے محبوب کا امتی بنا، ہم نے کوئی فریاد نہیں کی، ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی، یہ رب کا ہم پر احسان ہے۔ انسان بھی ہمیں بنایا ہے، مسلمان بھی بنایا ہے، اپنے محبوب کا غلام اور وفادار بھی بنایا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے ہمیں رب نے اتنی شانوں سے نوازا، اتنے کمالات سے نوازا ہے، لیکن ہم بھی پھر بھی بھول چکے ہیں، ہم دنیا داروں کے چکر میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ رب ہمیں بیٹے دے، رب ہمیں پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اولاد دے، جب وہ اولاد دیتا ہے پھر ہم دنیا داری کے بازاروں میں مستغرق کر دیتے ہیں، ہم دین کو بھول جاتے ہیں۔ یہ دیکھا کر اللہ نے اولاد دی ہے، ٹھیک ہے دنیا داری کرنی چاہیے، دنیا کا علم پڑھنا چاہیے، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا دین پڑھا، کم سے کم اپنے بچے کو اتنا دین کا محافظ بنا، جب تو اس دنیا سے چلا جائے، جب یہ تیری آنکھیں بند ہو جائیں تو تیرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں، تیرے لیے احسان ثواب کا اہتمام کرے۔ وہ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو دیندار کس طرح بنایا جا سکتا ہے، ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجے تاکہ اپنے آپ کے بچوں کی تربیت بھی ہو، انہیں دین کا محافظ بھی بنایا جائے، انہیں دین کا چوکیدار بنایا جائے، انہیں دین کا سپاہی بنایا جائے۔ جب بچہ ایسے اداروں سے پڑھ کر نکلتا ہے یقیناً وہ دین کے لیے بہت وفادار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کریم جو چند باتیں گوش گزار کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئے میرے دائیں بائیں علماء حضرات مشائخ اعظام تشریف فرما ہے، اللہ سب کا سایہ اہل سنت کے سر پر تادیر سلامت رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین محترم، کثیر تعداد دے وچ مہمانان گرامی تشریف فرمائیں اور انشاءاللہ بہت جلد مشائخان